بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ ابھی چونکہ ہم وجوب اور واجبات اور احکامات شرعیہ کو بیان کر رہے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اب اس ویڈیو میں ہم واجب کی مختلف اقسام کے بارے میں گفتگو کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سا واجب کس کیٹیگری میں جاتا ہے، اور پھر اس کی جو ہے وہ آگے ہماری اس کے بعد جو ہے وہ ذمہ داری کیا ہے۔ پلس پچھلی ویڈیو میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ واجب وہ امر ہے کہ جس کا انجام دینا ضروری ہے، لیکن اس کو جب آپ پریکٹیکل زندگی میں جاتے ہیں تو پھر کچھ جو وجوب شرعی موجود ہیں، وجوب شرعی ہیں، ان کی مختلف جہات ہیں۔ ان میں سے ایک دفعہ ایک واجب جو ہے وہ مطلق ہوتا ہے اور ایک مقید ہوتا ہے۔ مطلق کے بارے میں سارے جانتے ہیں کہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی قید و شرط نہیں ہوتی، کہ جیسے مثلا جو ہی اذان فجر جو ہے وہ اذان فجر ہوئی یا اذان ہوئی، زوال آفتاب ہوا، تو کیا ہوگا؟ نماز کا وقت شروع ہو گیا، نماز جو ہے وہ علی الاطلاق جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ باقی اب اس کی ادائیگی کی شرائط ہیں کہ وضو ہو، باقی شرائطوں وہ اس کے ذیل میں ہے، لیکن وجوب نماز جو ہے وہ علی الاطلاق ہے، کسی قید اور شرط کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ جبکہ اسی طرح ایک اور واجب کے جسے ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، مثلا حج ہے۔ حج شرط کے ساتھ واجب ہوتا ہے، اگر استطاعت ہے تو وجوب ہوگا، اور اگر جو ہے وہ استطاعت ہی نہیں ہے تو آپ پر حج جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک واجب کی اور قسم جو ہے جسے توسلی اور تعبدی کہتے ہیں۔ مثلا کپڑا میرا جو ہے وہ لباس جو ہے وہ نجس ہو گیا، کوئی جگہ نجس ہو گئی، تو ہم نے اسے پاک کرنا ہے، تو اس کے لیے قصد قربت کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی جو ہی آپ پانی پھینکیں گے اور اس پہ پانی ڈالیں گے، یا وہ نجاست زائل ہوگی اور پانی ڈالیں گے، یا اس کے پاک کرنے کا جو طریقہ آپ نے شریعت میں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کر لیا، تو وہ چیز پاک ہو جائے گی، اس کے لیے قصد قربت کرنا ضروری نہیں۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ وجوب ایسے ہیں کہ جن میں قصد قربت کا کرنا ضروری ہے، جیسے مثلا نماز پڑھنا، یا کوئی بھی عبادت جو انجام بتائی گئی ہے اسے انجام دیں گے، واجب عبادات، تو اس کو ہم نے کس نیت سے انجام دینا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں قصد قربت ضروری ہے، ہم نے اسے خدا کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ انجام دینا ہے، خدا کی رضایت کے لیے انجام دینا ہے۔ تو ایک واجب ہے کہ جس میں اس نیت کا کہنا ضروری نہیں، آٹومیٹکلی اگر جو ہے وہ کوئی چیز جگہ نجس ہے اور وہاں پر پانی ڈال دیا گیا، نجاست جو ہے وہ ہو گئی، چاہے کسی بھی ذریعے سے وہ پانی آ گیا وہاں پہ اور وہ نجاست زائل ہو گئی ہے، جو پاک کرنے کا طریقہ تھا اس انجام سے وہ پاک ہو گئی، تو وہ چیز جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ بس واجب توسلی وہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہمیں قصد قربت کی ضرورت نہیں، اور واجب تعبدی وہ ہے کہ جس میں ہمیں قصد قربت کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور واجب کی قسم ہے کہ جسے کہتے ہیں واجب تعیینی، اور ایک واجب جو ہے وہ واجب تخییری ہے۔ تعیینی وہ ہے کہ جس میں ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ موجود نہیں ہے، آپشن موجود نہیں ہے، جو تعیین کر دیا گیا، جو معین کر دیا گیا، وہی ہم نے جو ہے وہ انجام دینا ہے۔ لیکن واجب تخییری جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا ایک الٹرنیٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ مثلا واجب تعینی جو ہے وہ نماز ظہر ہے یا نماز پنجگانہ، یہ معین ہے کہ یہی ہے، لیکن اسی کے مقابلے میں نماز جمعہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ واجب تخییری ہے، یعنی جمعہ کے دن مکلف اس بات پہ اختیار رکھتا ہے کہ اگر نماز جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہیں تو وہ نماز جمعہ کو اختیار کر سکتا ہے، اور اگر جو ہے وہ نماز جمعہ کو اختیار نہیں کرتا تو پھر اس نے نماز ظہر کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ پس تعینی کے اندر ہمارے پاس دوسری آپشن موجود نہیں ہوتی، اور تخییری میں دوسری آپشن جو ہے وہ موجود ہے۔ اور ایک واجب جسے کہا جاتا ہے واجب عینی اور واجب کفائی۔ واجب عینی یہ ہے کہ جو چیز جس پر واجب ہو گئی ہے اس نے خود ہی وہ انجام دینا ہے، اس میں دوسرا اس کے اوپر جو ہے وہ اس کام کو انجام دے گا تو اس پہ کوئی فرق نہیں ہوگا، یعنی وہ جتنے بھی مکلف ہوں گے ان پر وہ خود ہی واجب ہے۔ جیسے پھر وہی بات ہے نماز کی کہ واجب یہ جو ہے یہ واجب عینی ہے ہر بندے پر کہ اس نے خود ہی اس کو جو ہے وہ انجام دینا ہے، اس کی جگہ پہ دوسرا اس کام کو انجام نہیں دے سکتا اس کی زندگی میں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ واجب کفائی وہ ہے کہ جس کو اگر چند افراد انجام دیں، وہ واجب سب پر ہے لیکن اگر چند افراد انجام دے دیں تو باقیوں کی گردن سے ساقط ہو جاتا ہے، جیسے جسے جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ
جیسے نماز جنازہ ہے، اگر زیادہ افراد بھی پڑھ لیتے ہیں تو باقیوں کی گردن سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور واجب جو ہے وہ واجب مضیق ہے اور موسع ہے۔ موسع ہے کہ جس میں وسعت ہے، جس کا ٹائم زیادہ ہے، اور پھر جو ہے وہ دوسرا یہ ہے کہ جس کا ٹائم جو ہے وہ کم ہے۔ مثلا نماز فجر کا ٹائم البتہ وہ گھنٹہ سوا گھنٹہ جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ایک وسیع ٹائم ہے، لیکن وہ اس کی نسبت وہ ٹائم کم ہے۔ لیکن یہی اگر قضا نماز ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ کسی بندے کی نماز قضا ہو گئی ہے، تو اس نماز کو پھر آپ اپنی زندگی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ اپنی زندگی میں اپنی واجب نماز کو نہیں پڑھ سکا تو مرنے کے بعد بھی اس کی نماز کو جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ گویا قضا نماز کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو مضیق وقت والی نماز ہے اس کا جو ہے وہ ٹائم ایک خاص حد تک ہے، اس لیے اس میں جو ہے وہ ٹائم کی قید لگائی گئی ہے کہ وہ ٹائم جو ہے وہ مضیق ہے، تنگ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ان تمام واجبات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہم سمجھیں، اور پھر اس کے بعد جب واجب آئے گا، ضروری ہے، تو پھر دیکھیں کہ وہ کس کیٹیگری میں بیان کیا گیا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنے اعمال کو انجام دے کے اپنے پروردگار کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔